نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے اس ختم نبوت کورس کے 3 سبق مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا چوتھا سبق ہے۔ اس تیسرے سبق کے اندر ہم نے چند بنیادی باتیں پڑھی اور وہ یہ تھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قادیانی خاتم النبیین کا معنی کیا کرتے ہیں اور وہ کیوں صحیح نہیں ہے ان کا معنی۔ دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا ذلی اور بروزی نبی کا تصور اور اس کا صحیح نہ ہونا، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ کن آیات سے اور کن احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور ان کا استدلال کن وجوہات کی بنا پر درست نہیں ہے۔ اور آج اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے مزید کچھ چیزیں۔ ایک تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ اس ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اور اس کے تحفظ کے لیے جو محنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی اور جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی محنت، اس متعلق بھی ہم پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ہم اس قادیانی فتنے کے نمودار ہونے کے بعد جو ہندوستان میں علماء کی محنت ہوئی اس فتنے کے خلاف، انہوں نے اس کی سرکوبی کی اور اس کے خلاف انہوں نے جد و جہد اور کوشش کی، تحریکیں چلائی گئیں یا مختلف قسم کی محنتیں ہوئی، تو ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ یعنی جو پاکستان بننے سے پہلے اس فتنے پر کام کیا گیا اور جو پاکستان بننے کے بعد اس فتنے کے خلاف یعنی جو کام کیا گیا اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں مختصر۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدبخت یعنی طلیحہ اسدی نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کو کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامنگیر ہوئی اس متعلق، تو آپ نے حضرت زرار کو بھیجا اور حضرت زرار نے لشکر تیار کیا اور اس کے خلاف لڑا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور جب راستے میں تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت انتقال ہوا۔ یہ تحفظ ختم نبوت کی پہلی جنگ تھی اور اس کے پہلے سرار جو ہیں گویا کہ ایسی جنگوں کے وہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح دور صدیقی میں یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کیا نبوت کا، تو یمامہ کے میدان میں مسلمان اترے، اور یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ یعنی صحابہ اس متعلق مذبذب نہیں ہوئے بلکہ سارے نکلے، اور اس جنگ یعنی اتنی یہ خطرناک جنگ تھی کہ اس جنگ کے اندر 1200 شہادتیں ہوئی ہیں صحابہ تابعین، جن میں سے 700 تو حافظ قرآن تھے۔ لیکن پھر بھی یعنی ان حضرات نے اس فتنے کو اختتام تک پہنچایا اور اس فتنے کا قلع قمع کیا اور اسے ختم کر کے ہی انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور اس کا مقابلہ کیا۔ اس میں آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کمان سنبھالی تھی، اور یہ جنگ وہاں پر یمامہ کے میدان میں ہوئی ہے۔ تو اس طرح یعنی بہرحال یہ کام ہوتا چلا گیا، جس نے بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو امت نے اس کے خلاف مجتمع ہو کر بیک زباں ہو کر اس کے خلاف جہاد کیا اور اس فتنے کو آخر اختتام تک پہنچایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف قسم کے مدعی نبوت ابھرتے رہے، نکلتے رہے اور اس کے خلاف امت لڑتی رہی، جہاد کرتی رہی۔ ایک بہت خطرناک فتنہ ہندوستان میں آ کر نکلا، اور اس کی کیونکہ ایک سرکاری بنیاد پر اس کی ایک پشت پناہی کی جا رہی تھی، تو اس بنا پر وہ بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے خطرناک بھی ثابت ہوا، اور وہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت۔ تو اس کے خلاف بھی علماء نے کام کیا، اور اس فتنے کے آنے سے پہلے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو بطور کشف کے معلوم ہو گیا کہ ایک فتنہ ظاہر ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پیر مہر علی شاہ گولڈلوی رحمہ اللہ کو کہا کہ بھی آپ ہندوستان میں جائیں۔ جب وہ ان کی ملاقات مکے میں ہوئی تھی تو آپ ہندوستان میں جائیں، اور وہاں پر ایک فتنہ عنقریب نمودار ہونے والا ہے، اگر آپ وہاں پر بیٹھے بھی رہے تو تب بھی وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔
اسی طرح جب یہ شروع میں اس مرزا قادیانی نے کام کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے مسلمانوں کی داد حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس نے اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھنا شروع کی، اور اس کے چند لوگ اس کی ایک کتاب کو لے کر حضرت میاں شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمہ اللہ کے پاس لے آئے، تو حضرت نے تقریض لکھنے کی بجائے فرمایا کہ عنقریب دیکھنا یہ آدمی ایسے دعوے کرے گا جو نہ اٹھائے جائیں گے نہ رکھے جائیں گے. یعنی ان کو حضرات کو پہلے ہی اس متعلق کچھ محسوس ہو گیا کہ کچھ اس طرح کا یہ فتنہ بننے والا ہے. بہرحال مرزا قادیانی کے جب پرزے نکلنے لگے اور یہ لدھیانہ میں آیا اپنے اس کام کے لیے، جماعت سازی کے لیے، تو یہاں پر مولانا محمد لدھیانوی، مولانا عبداللہ لدھیانوی اور مولانا محمد اسماعیل لدھیانوی نے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مجدد نہیں ہے بلکہ زندیق اور ملحد ہے. یہ فتاوی قادریہ میں یہ موجود ہے. تو بہرحال ان حضرات نے، یعنی یہ جو مولانا محمد لدھیانوی رحمہ اللہ ہیں، جو ایک معروف مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ احرار کے ایک رہنما گزرے ہیں، ان کے یہ دادا تھے. تو سب سے پہلا سب سے پہلا فتویٰ انہوں نے اس کے خلاف جاری کیا تھا، اور یہ ہے 1890 کے اندر یہ فتویٰ دیا گیا. اور اسی طرح پھر دیوبند کے مدرس مولانا محمد سہول نے رحمہ اللہ نے بھی 1331 کے اندر فتویٰ مرتب کیا، جس میں انہوں نے یہی لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مرتد، زندیق، ملحد اور کافر ہے، اور اس کے ماننے والوں سے اسلامی معاملہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے. مسلمانوں پر لازم ہے کہ مرزائیوں کو سلام نہ کریں، ان سے رشتہ ناطہ نہ کریں، ان کا ذبیحہ نہ کریں، نہ کھائیں، اور جس طرح یہود و ہنود نصارہ سے اہل اسلام مذہباً علیحدہ ہیں تو اسی طرح ان سے بھی علیحدہ ہیں. تو اسی طرح یعنی گویا کہ ان کے خلاف دیوبند سے بھی محنت ہوتی رہی اور اس کے علاوہ بھی محنتیں ہوتی رہیں. اور اسی طرح قادیانیوں کے خلاف مقدمات کی بھی ترتیب بنی، مقدمات لڑے گئے، جیسا کہ مشہور مقدمہ جو ہے وہ مقدمہ بہاولپور ہے کہ وہاں پر حضرت سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، مولانا ابو الوفا جہانپوری رحمہ اللہ، اسی طرح مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ، ایسے اکابر یہاں پر آتے رہے اور اس کیس کی وکالت کرتے رہے. اور یہ مقدمہ 1926 سے لے کر 1935 تک اس کی کارروائی چلی، اور آخرکار قادیانیت کے کفر پر عدالتی مہر بھی لگ گئی. اس طرح پھر جماعتی اعتبار سے بھی اس کے خلاف کام ہوا، قادیانیت کے خلاف. تو مارچ 1930 میں لاہور میں انجمن خدام الدین کے سالانہ جلسے میں مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی دعوت میں جو منعقد ہوا تھا، اس میں 500 تقریباً علماء شامل تھے. تو حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو امیر شریعت کا لقب بھی دیا اور اس قادیانیت کے محاذ کی ذمہ داری بھی سپرد کی. تو حضرت نے پھر اس کے خلاف ایک میدان میں اتر کر بہت زیادہ کام کیا، اور بہرحال یہ کچھ رودات تھی پاکستان بننے کے پہلے. اس طرح پاکستان بننے کے بعد بھی اس کے خلاف تحریکیں چلی گئیں اور اس کے خلاف سلسلہ چلتا رہا. ملتان کی ایک چھوٹی سی مسجد سراجاں 1949 میں ایک مجلس مشاورت ہوئی. وہاں پر چند علماء اکٹھے ہوئے، جیسے کہ حضرت محمد علی جلندری رحمہ اللہ اور قاضی احسان احمد شوجابادی، مولانا عبد الرحمن میانوی، مولانا تاج محمود لائل پوری اور اسی طرح مولانا محمد شریف جلندری رحمہ اللہ شریک ہوئے، اور ایک غیر سیاسی تبلیغی تنظیم مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی. اور یہاں سے پھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس مجلس کی تاسیس اور بنیاد کے بعد یہ میدان میں اترے اور کام ہوتا رہا. اور بہرحال اس وقت پھر 3 یعنی جو بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں. سب سے پہلی تحریک جیسے تحریک ختم نبوت 1953 میں چلی تھی. اس کا مرکزی کردار جو ہے یہی علماء دیوبند کا ہے. اس میں
جو ظفر اللہ قادیانی ملعون تھا اسے اپنی وزارت سے جانا پڑا، اور بہرحال وہ بھی بڑی تگ و دو اور کوششیں کر رہا تھا، لیکن علماء کی قربانیوں کی وجہ سے بہت ایک فائدہ ہوا کہ قادیانیوں کا کفر لوگوں پر واضح اور عیاں ہو گیا۔ اسی طرح ایک تحریک جو دوسری یعنی بہت مین تحریک ہے، وہ ہے تحریک ختم نبوت 1974 کے اندر، جس میں آخر میں نتیجہ آ کر نکلا تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا تھا۔ اس میں حضرت قیادت جو تھی حضرت یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی تھی، اور ان کی قیادت میں پھر حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے کام کیا، اور اس کی بنیاد کیا بنی تھی کہ ایک قادیانیوں نے 29 مئی 1974 کو چناب نگر ربوہ اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس پر پھر یہ تحریک چلی، اور تحریک پھر بہت آگے نکلی، اور آخر کار ان کو کافر قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح آخر میں ایک اور جو تحریک کی بنیاد رکھی گئی وہ تھی تحریک ختم نبوت 1984۔ یہ وہ تحریک ہے جس میں پھر قادیانیوں کے لیے یہ فیصلے ہوئے کہ اب یہ اسلام کی کوئی بھی چیز اپنے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ مثلا یعنی ایک امتناع قادیانیت بل پاس ہوا، اور وہ یہ تھا کہ قادیانی اپنی جماعت کے چیف گرو یا لارڈ پادری کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، اپنے سربراہ کو خلیفۃ المسلمین مومنین نہیں کہہ سکتے، مرزا قادیانیت کے کسی بھی مرید کو معاذ اللہ صحابی نہیں لکھ سکتے، اور کسی بھی مرید کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں لکھ سکتے، اور مرزا قادیانی کی بیویوں کے لیے ام المؤمنین کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تمام یعنی جو شاعر اسلام تھے ان کے لیے بند ہو گئے کہ ان کو یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تین یعنی بہت بڑی تحریکیں گزری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قادیانیت کے خلاف بہرحال کام ہوتا رہا ہے اور چل بھی رہا ہے۔ یہ کچھ رودات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کی تھی کہ اس کے خلاف اس فتنے جو ختم نبوت کے خلاف اٹھے ہیں، ان کے خلاف جو کام ہوا ہے اس پر ایک مختصر سی روشنی ہم نے ڈالی ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر اگلے اسباق